بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت سے لوگوں کو زوال ٹائم کیا ہے اور زوال کے وقت عبادت یا تلاوت کیوں نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے، اور بہت سے لوگوں کو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، آخر زوال ہوتا کیا ہے اس وقت، یعنی زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی؟ تو ہمارے پیارے بھائی اور بہن، آج ہم انہی باتوں پر روشنی ڈالیں گے اور انشاءاللہ اس کی مکمل جانکاری معلومات حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوال کا وقت یعنی کفار کا وقت۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ صاف صاف بتا دیں کہ رات کو زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ رات کے 12 بجے عبادت یا تلاوت کرنا بند کر دیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زوال کا وقت صرف دن میں ہوتا ہے۔ اس کے مکمل جانکاری کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ زوال کا وقت سورج سے طلوع ہوتا ہے۔ کتنے لوگ رات کو بھی زوال کا وقت سمجھ لیتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ صاف بتا دیں کہ رات کو زوال کا وقت بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رات کو سورج نہیں ہوتا ہے۔ زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ زوال کا کوئی فکس وقت نہیں ہوتا ہے۔ مانا یہ جاتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب مغرب کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے، نماز فجر، مغرب اور عشاء نماز میں آواز بلند کر کے نماز اور تلاوت کیا جاتا ہے، جبکہ ظہر اور عصر میں پست آواز کے ساتھ تلاوت اور نماز پڑھا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ زوال کے وقت عبادت کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیا زوال کے وقت ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ چھپا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقتوں کی مثال بہتی نہر کی مانند ہے، جو کسی کے دروازے پر ہو اور وہ 5 وقت اس میں نہا رہا ہو۔ نماز فجر ہونے کے بعد جب مسلمان نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے تھے تو کفار انہیں تنگ کرنے کے لیے سوری گل کرتے، کبھی سیٹیاں بجاتے تو کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں نازبہ غالبات کہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ نہ اپنی نماز میں آواز بلند کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کریں۔ ان کے بعد فجر اور عشاء کے وقت چونکہ کفار سو رہے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھانے پینے میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے ان تینوں اوقات میں حکم دیا گیا ظہراً نماز ادا کیا جائے، تو اس لیے اس وقت کفار کھانے پینے اور سونے میں مشغول ہوا کرتے تھے، لہٰذا اونچی آواز میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ زوال کے وقت تلاوت قرآن، نماز اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو ہم یہاں آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تلاوت یا نماز پڑھنے سے جن حاضر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کے عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن پیارے ناظرین، حقیقت کچھ اور ہے۔ طلوع آفتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے، اور اس لیے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے چند سوالات جن کا خیالات تو سب کے ذہن میں آتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت اور حقیقت کی رسائی حاصل نہیں تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا علم ہو سکے اور ثواب دارین میں حصہ لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔